اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے تو آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائے، جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو فی الفور یعنی فوری طور پر قبول فرمائے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح کرنی ہے جس سے آپ کی ہر ایک دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سمیع، جس کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک چیز کو سننے والا، یعنی کہ اندھیری رات میں کسی پہاڑ کے غار میں ایک چوٹی بھی رینگتی ہو تو اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سننے والا۔ تو آپ نے صبح کے وقت ایک تسبیح اور شام کے وقت ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ایک تسبیح مراد 100 مرتبہ۔ جانتے ہو اللہ کے نبی سخت تکلیف اور پریشانی میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں، آپ بھی پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جایا کریں گی۔ اور ہاں، پتے کی بات ہے، بات سننے کے بعد اس کو شیئر ضرور کر دینا۔ یار اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے نا، اور جب بھی آپ کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ ہمیشہ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک سوال پوچھا کہ یا اللہ، جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں اسے کہتا ہوں لبیک، یعنی میں حاضر ہوں میرے بندے۔ پھر پوچھا یا اللہ، جب کوئی گناہ گار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو پھر فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ، نیک بندے کو 1 دفعہ لبیک اور گناہ گار کو 3 دفعہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے پیارے موسیٰ، نیک بندے کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے اور گناہ گار کو صرف میری رحمت پر، تو اس لیے اسے 3 دفعہ لبیک کہتا ہوں کہ کہیں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا زندگی میں، کبھی یہ سوچ کر کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھ دینا۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے دعا کر دی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ کی وہ دعا اللہ نے چاہا فوراً۔ جانتے ہو اللہ کے نبی سخت تکلیف اور پریشانی میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں، آپ بھی پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جایا کریں گی۔ اور ہاں، پتے کی بات ہے، بات سننے کے بعد اس کو شیئر ضرور کر دینا۔ یار اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے نا، اور جب بھی آپ کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ ہمیشہ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ویڈیو کو اوپر مت کرنا میرے دوستو، اللہ کے پیارے بندے، میں آپ کا وقت بالکل ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں اللہ کے پیارے بندے، تم مصیبت کے اندر ہو، تم جو بھی کام کر رہے ہو وہ کام الٹے ہو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، اللہ رب العزت غیبی سے نصرت فرماتے ہیں جو بھی اس دعا کو مانگتا ہے۔ میں آپ کو وہ دعا پڑھاؤں گا، میرے ساتھ میں پڑھ لو، اور مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ آپ جو بھی مصیبت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کر دے۔ میرے ساتھ میں اس دعا کو پڑھے اور اس ویڈیو کو سیو کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا